کرنا ہے یا حکومت کا چلنا ہے یا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آنی ہے یا کوئی اس ملک میں کوئی گڈ گورننس آنی ہے یا ان کے جو آگے سپریم کورٹ کے ساتھ کس قسم کی ان کے ریلیشن شپ بنتے ہیں، اس میں مجھے کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلتی، آپ کہہ رہے ہیں یہ چلے گی؟ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہو گیا نا جی، پھر تو نہیں چلے گی۔ اگر مطلب ہے کہ یہ صورتحال بن گئی کہ سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے اور حکومت اس کو نفی کر رہی ہے یا اس کو عمل درآمد، میں نے ہمارے بھائی گوندل صاحب نے بتایا نہیں، میں نے 4-5 مثالیں دی کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے جس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اگلے ہفتے میں 10 دن میں 15 دنوں میں 20 دنوں میں اور ہو سکتا ہے اور درخواستیں بھی آئیں سپریم کورٹ کے اندر، دیکھیں نا یہ معاملہ تو مثلا آصف زرداری صاحب کی اہلیت کے بارے میں بھی درخواستیں آ سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی قدرتی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ مہران بینک سکینڈل پہ بھی کچھ کیا جائے۔ دیکھیں یہ مجھے بالکل ہونا چاہیے، لیکن مجھے ایک دلیل بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ جی ہم برے ہیں لیکن وہ تو باقی بھی تو برے ہیں نا۔ بھئی یہ کیا دلیل ہے کہ جی اگر وہ تو مجھے تو وہ یاد آتی ہے کہ بعد کے جو بچہ گھر سے اسکول سے گھر آیا اور باپ کو کہا کہ ابا جی سارے فیل ہو گئے نا، انہوں نے کہا تو فیل ہوا ہے، انہوں نے کہا جی میں بھی فیل ہو گیا۔ سو پوائنٹ از کہ یہ کہنا کہ جی باقی سارے کرپٹ ہیں، باقی میں کہتا ہوں سب کا حساب کریں، سب کا احتساب کریں، لیکن اپنا جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ہم اس کے لیے صرف ہم ہی پہ ہوتا ہے، یہ باتیں زیب نہیں دیتی، حکومت کو خاص طور پہ زیب نہیں دیتی۔ یہاں پہ دوبارہ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی قابل غور بات کی ہے شفقت محمود صاحب نے کہ ابا جی سارے ہی فیل ہو گئے ہیں۔ ابا جی نے پوچھا تم پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو اس نے کہا میں بھی فیل ہو گیا ہوں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ گوندل صاحب، اس وقفے کے دوران تو آپ کا آپس میں مسکراہٹوں کا اور ہنسی مذاق کا تبادلہ ہوا، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن بیچارے میرے ناظرین نہیں دیکھ سکے یہ ساری مسکراہٹوں کے تبادلے۔ لیکن یہ بتائیں کہ یہ کوئی چانس ہے، یہ جو ساری گفتگو وقفے سے پہلے آپ کی اور حنیف عباسی صاحب کے درمیان ہوئی ہے، تو کوئی چانس نظر آتا ہے آپ کو کہ اگلے 12 دنوں میں 15 دنوں میں زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی کوئی دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ لیڈرشپ میں ایسا اختلاف نہیں ہے، ڈفرنس آف اوپینین کی حد تک جمہوریت میں ہوتا ہے، لیکن جو پیالی میں طوفان ہے وہ ہے چند دوستوں کا، اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اتنے سینئر لیڈر ہونے کے باوجود ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہاں ایک بات کامن سینس کی ہے کہ ایک بندہ 6 دفعہ فیڈرل منسٹر بھی رہ چکا ہو، اس کے بعد اب اس کے گورنمنٹ میں اس کے پاس اور کیا اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ چیف منسٹر یا وزیر اعظم، مطلب جو بھی ہے وہ سچی بات ہے۔ ہمارے تو ایم این اے بنتے ہیں بڑی خواہش ہوتی ہے، پھر ایم این اے بننے کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فیڈرل منسٹر بن جائے، لیکن اگر 6 دفعہ میں بھی فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور پاورفل فیڈرل منسٹر اور پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہوں، اس کے علاوہ اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، باقی سننے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ مجھے اس ایجنڈے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چوہی نثار علی خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ سر میں نے جیسے چودھری ابھی سینیٹر صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب کی پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں استعفیٰ نہ مانگنے کا مطالبہ کو وڈرا کرتے ہیں، اگلے دن اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے چودھری صاحب کی طرف سے نہیں ہم تو استعفیٰ کا مطالبہ کریں گے اور یہ ہمارے مشروط ہوگا۔ جب ہم سپریم کورٹ پر کے فیصلے پر عمل درآمد سے، اس کے بعد سینیٹر صاحب نے جو اس کا میرا جواب ختم ہو گیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے، اور اس پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ فل اپنا پورا فیصلہ آ جائے گا، ہم کنسلٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم آپ پبلک کو اور قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ہم کہہ چکے ہیں، لیکن اگر کسی اور دوست کا ایجنڈا ہے تو خدا را میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اور ہماری پارٹی کی پالیسی، ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ریکنسلیشن کی ہے اور پرائم منسٹر کا حکم ہے، اور جو ہمیں یہ اریٹیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا بہت ریسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ جی ہم نہیں چاہتے، ہم بالکل نہیں چاہتے اس حوالے سے یہ بات نا۔ میاں نواز شریف صاحب تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی چوہی نثار علی خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب کوئی بندہ زیادہ ڈسکس ہو جائے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ ذہن میں بات ٹھیک ہے ویسے یہ میں آپ کو جو پوائنٹ بتانے لگا ہوں
دوسری بات میں آپ سے یہ ڈسکس ایک کرنے بات لگا میں بھول گیا ہوں تھا گوندر صاحب، اگر آپ اب عمر کا تقاضا ہے بندہ بھول جاتا ہے. میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں، میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ امیر صاحب میری طرف اگر آپ بڑے بھائی ہیں آپ کے تو ذرا جسٹ لائک مائی ایلڈر یاداشت کے بارے میں تو نہ کچھ کہیں. نہیں، یہ عمر کا تقاضا ہے، اس میں میرا جب میں پہنچوں گا میں بھی بھول جاؤں گا. اب بیچارے جو سادہ دل ناظرین ہیں ان کو کیا پتا کہ منڈی بہاؤدین جو ان کا حلقہ ہے وہاں پہ آپ ان کے کام کرواتے ہیں، سڑکیں آپ ان کو بنوا کے دے رہے ہیں. نام لے کیوں کروانا ہے اس سے مجھے؟ اندر سے آپ ملے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ. یہ ہماری COD ہے. اچھا چلیں آگے چلیں. اچھا جی، میں جو بات آپ سے پلیز، ایک تو میں نے کہا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو جائے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ اس طرح پھینک نہیں سکتے. دوسری بات یہ، میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ایک ہائی پروفائل میٹنگ جو تھی پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی اس کی ہوئی تھی، جس میں میں بھی موجود تھا. تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا اور وہاں چودھری نثار علی خان صاحب بھی موجود تھے. اسی دن یہ طے ہوا تھا کہ ہم اس سسٹم کو کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، نہ اس میں کوئی ہم کوئی زیادہ اضافہ کریں گے. جو بھی کرائسس اس میں ہے، اس میں ہم نے وزراء کے استعفوں کا مطالبہ کیا تھا. جہاں جہاں کوئی ضمیر ہے وہاں وہاں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. اور جہاں تک صدر کا مسئلہ تھا وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی استثناء حاصل ہے. اب اس کے بارے میں لوگ جائیں گے کہ 248 کے تحت حاصل ہے یا نہیں ہے، پھر وہ عدالتوں کے فیصلے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور، وہ جو چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہوا ہے وہ ہم پہ نہیں ہوا. ہم نے سندھ کی بات نہیں کی. اگر خورشید شاہ صاحب جیسے سیزنڈ پارلیمنٹیرین یہ کہیں کہ سندھ نے بہت قربانی دی ہے فیڈریشن کے لیے، اب نہیں دیں گے، یعنی خدا نہ خواستہ اگر عدالتی قتل ہوتا ہے تو جو سندھ ہے وہ علیحدہ کھڑا ہو جائے گا. یہی مطلب ہے نا. اور ہم نے نہیں کہا کہ ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. ہم کہاں سے کسائی پیدا ہو گئے ہیں؟ ہم تو پالیٹیشین ہیں، ہم تو درگزر کرنے والے لوگ ہیں. چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. شوکت صاحب میرے پاس اب ٹائم کم ہے. انہوں نے ایک بات کی تھی، بڑی کام کی بات کی تھی. میں تھوڑے منٹ میں انہوں نے کہا جی کہ یہ مت کہیں کہ سارے فیل ہو گئے، ہم بھی فیل ہو گئے. تو سینیٹر صاحب فرینکلی اسپیکنگ، جب آپ ایک ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک پارٹی پہ پوری مطلب ایک پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں، پورے وکلا، پوری سول سوسائٹی کہ یہ کرپشن ہو گئی، یہ کرپشن ہو گئی، سیویس کیسز کی بات کرتے ہیں، تو ایک سوسائٹی میں ورکر کا، کسی بھی آدمی کا ریئیکشن ہوتا ہے. اور اس ریئیکشن کی وجہ سے ہماری لیڈرشپ نے، میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہہ رہے تھے ہمارے باسی بھائی، یقین جانے میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک بیٹھے ہوئے تھے، اس فیصلے کے پہلے کی بات ہے، تو لونز کی بات ہوئی اور رائٹ آف لونز کی بات ہوئی. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا یار بس کرو، سیاستدانوں کو کم از کم تھوڑا سا مطلب بچاؤ اس تمام سے. تو جب تمام یہ باتیں ڈسکشن ہوتی ہیں اور میڈیا پہ ہوتی ہیں، کورٹس روم میں ہوتی ہیں، کورٹس روم کے باہر ہوتی ہیں، تو اس وقت ایک ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. چلے میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. اس ریئیکشن کی وجہ سے اگر بات ہوتی ہے نا ISI کے کیس کی، جو اسلم بیگ نے اور اسر خان نے دائر کیا ہوا ہے، سب سے زیادہ بات کرتی ہے جماعت اسلامی. لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کرتے ہیں، لیکن ایک نیچرل ریئیکشن ہے جو ہونا ہوتا ہے. مسٹر گوندر اینڈ مسٹر عباسی، میری جی تھینک یو. ایڈوائس یہ ہے کہ دونوں پارٹیز مل کے جس چیز کو پچھلے 1.5 سال سے پوسٹ پون کر رہی ہیں اس کو آگے بڑھائیں. 17ویں ترمیم کو کلی طور پہ ختم کریں، اس کو ایک بارگیننگ چپ نہ بنائیں، اور اس میں دوسری چھوٹی پارٹیوں کو کہیں کہ جو چیز ابھی طے نہیں ہوتی اس کو آئندہ کے لیے رکھ چھوڑیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر فیصلہ کر لیں. نمبر 2 کہ پیپلز پارٹی کے جتنے عہدیداران ہیں ان کو سب کو اور مسلم لیگ کے آپس میں ایک طے کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا بند کریں. اور آخری بات کہ سپریم کورٹ یا عدالتوں کے ساتھ محاذ رائے کا تاثر نہ پیدا کریں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بہت اچھی ایڈوائس دی ہے شفقت محمود صاحب نے دونوں پارٹیوں کو. اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے 17ویں ترمیم کے خاتمے کے ایجنڈے پر اتفاق رائے کر لیا جائے تو پاکستان آگے بڑھے گا اور جمہوریت کو بھی کوئی خطرہ ہمیں ایسی صورت میں نظر نہیں آتا. لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے پروگرام میں اور بھی ٹاک شوز میں، تو اس گفتگو میں عام طور پہ جو آپ کو نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اس تمام گفتگو کے باوجود ابھی تک نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رابطے برقرار ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی مسئلے پر اتفاق رائے کے لیے ان کی ملاقات بھی ہو جائے. ہمیں اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.